مکالمہ ہے روز ازل کا. جب روز ازل میں اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے مکالمہ فرمایا اور پوچھا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں پر مفسرین بڑی وضاحت کرتے ہیں. جو مفسرین نے تفصیلات بیان کی وہ آپ کے سامنے رکھوں تو اتنا تو وقت نہیں. میں ان تمام تفصیلات کو سمیٹ کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے مشورہ نہیں لیا. مشورہ تو لیتا ہے وہ بندہ جو زیرک، شعور، ادراک اور فہم کے حوالے سے کمزور ہو. رب العالمین ان کمزوریوں سے پاک ہے. ہم اپنا وظیفہ یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو پاک کرتے ہیں. اس پاک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے. تو اللہ رب العالمین ان کمزوریوں سے پاک ہے. علماء فرماتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے سامنے یہ جو مکالمہ فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ رب نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ملائکہ کے سامنے. مقصد تھا حضرت انسان کی عظمت کو کائنات کے سامنے اجاگر کرنا. یہ حضرت انسان، یہ 5-6 فٹا انسان جو اپنے آپ کو گرا لے تو جانوروں سے بھی گرا سکتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو سنبھال لے تو فرشتوں سے بھی آگے جا سکتا ہے. اس کی عظمت کا اظہار کائنات کے سامنے کرنے کے لیے رب العالمین نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا. وہ مکالمہ میں نے صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اب بڑی بات قابل غور ہے کہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین میں انسان بنانے والا ہوں. پہلے دن جو اللہ نے اس مخلوق کو نام دیا، مخلوق کا نام نہیں لیا بلکہ اس مخلوق کو رب نے اپنی بارگاہ میں جو مرتبہ عطا کرنا ہے، جو مقام دینا ہے، آپ کی زبان میں جو رب نے عہدہ عطا کرنا ہے اس مخلوق کو، اللہ نے اس مخلوق کا نام نہیں لیا. جو عہدہ دینا ہے وہ عہدہ اس کا ذکر کیا، جو مقام اور مرتبہ دینا ہے اس کا ذکر کیا، اور فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے کائنات والو، اے ملائکہ، میں زمین میں رب العالمین اپنا نائب بنانے والا ہوں. اب اللہ کی نیابت عہدہ ہے، اللہ کی نیابت اس کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کی نیابت اس کا مقصد زیست ہے، اللہ کی نیابت اس کے بنانے کا مقصد ہے، ماٹو اللہ کی نیابت ہے. اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے، پھر جس رستے پہ چلنا ہے رب نے اس کی رہنمائی کے لیے پوری کتاب بھیج دی. یہ باہر کے ملک سے کوئی بھی مشینری آئے، موبائل آئے، کوئی چیز آئے تو ساتھ ایک کاپی ٹانک کے وہ بھیج دیتے ہیں کہ اس کو ایسے آن کرنا ہے، ایسے آف کرنا ہے، فلاں فلاں چیزوں سے بچانا ہے. طریقہ استعمال یہ ہے. میرے رب نے صرف عہدہ اعلیٰ نہیں دیا، اس حضرت انسان کو اس عہدے تک پہنچانے والا جو رستہ تھا، اس رستے کی اللہ رب العالمین نے وضاحت کرنے کے لیے اور اس کے سامنے اس رستے کو واضح کرنے کے لیے، وہ رستہ آسان بنانے کے لیے 1.25 انبیاء بھی اتارے، اور اپنی طرف سے رب نے کتابیں بھی نازل فرمائیں تاکہ اس انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لہجے کا پتہ چلتا رہے، یہ منزل سے بھٹک نہ جائے، رستے سے ادھر ادھر نہ ہو جائے. بہرحال اللہ رب العالمین نے روز ازل
جو ملائکہ سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اب ملائکہ کا جواب سنو، وہ جواب بھی بڑی حکمتوں پر مبنی ہے، اور رب نے اسی وجہ سے وہ مکالمہ قرآن مجید میں بیان فرمایا. قرآن آخری کتاب، مکالمہ اس وقت کا جب ابھی آدم نہیں بنے، اور رب نے آخری کتاب میں وہ مکالمہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا مقصد ہمارے سامنے واضح ہو سکے. تو ملائکہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ہماری اس تخلیق کے جو 4 عناصر ترکیبی ہیں نا، آگ، مٹی، پانی، ہوا، ان کا جو طبعی رجحان ہے، آگ کا، مٹی کا، ہوا کا، آگ کا جو طبعی رجحان ہے، ملائکہ نے اس طرف اشارہ کیا. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں تھے یہ عناصر ترکیبی، 4 عناصر ترکیبی، آگ، مٹی، پانی، ہوا، آمیزہ تیار کر رہے تھے. تو ادھر سے اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو تم بنا رہے ہو میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اب ملائکہ کی نگاہوں میں وہ 4 عناصر ہیں، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے. ان 4 کو دیکھ کے ملائکہ عرض کر رہے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یا اللہ تو یہ بنا رہا ہے، یہ آگ کی سرشت، مٹی کی فطرت، ہوا اور پانی کی سرشت میں تیری نافرمانی ہے. تو یا اللہ جس مٹیریل کی کوئی چیز بنی ہے اس مٹیریل کے تقاضوں کے مطابق وہ کام بھی کرتی ہے. جس مٹیریل سے تو اس کو بنا رہا ہے وہ مٹیریل تو اس کو تیری طرف نہیں آنے دے گا. تو کہے گا نماز کو آؤ، مٹیریل کہے گا کہ مجھے ان کاموں میں سکون نہیں. یا اللہ تیرا حکم ہوگا میرا ذکر کرو. تو یہ جو مٹیریل ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ تو کہے گا کہ مجھے میری مطلوبہ چیز دو، یہ میرا کام نہیں. تو علماء نے جو وضاحت فرمائی، علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ بھی ٹھیک تھے. رب نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ملائکہ نے غلط کہا، ملائکہ نے جھوٹ بولا، استغفر اللہ. ملائکہ معصوم ہے، جھوٹ گناہ ہے، ملائکہ گناہوں سے پاک ہے. انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں ہم اہل سنت والی جماعت کے نزدیک. باقی صحابہ کرام ہو گئے یا اہل بیت اطہار یا اولیاء کاملین معصوم عن الخطا نہیں، محفوظ عن الخطا ضرور ہیں کہ وہ محفوظ ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک الگ ٹاپک اور ایک الگ عنوان ہے. میں تو صرف اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب ملائکہ کے سامنے اس حضرت انسان کی تخلیق کا اور اس کی نیابت الہیہ، اس کے عہدے کا اظہار فرمایا تو ملائکہ کی نظر تھی مٹیریل پر، ملائکہ کی نظر تھی آگ، مٹی، پانی، ہوا پر. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اللہ نے فرمایا، ملائکہ نے جب یہ کہا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو جواب آ رہا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن جو حقیقت میں خدا جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ راز کیا ہے؟ جب ملائکہ کی بات بھی ٹھیک ہو، رب کی بات بھی ٹھیک ہو، ملائکہ کہیں یہ جو بنا رہے ہیں اس کی فطرت میں تیری نافرمانی، اس کی فطرت میں تیری سرکشی، اس کی فطرت میں تیرا پن. اب ملائکہ کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن رب فرما رہا ہے جو حقیقت میں جانتا ہوں تم. یا اللہ اس میں کیا راز ہے؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں ملائکہ کی نظر تھی مٹیریل پر، رب کی نظر تھی روح پر. انسان 2 ہیں، ایک ہے صورت والا، ایک ہے سیرت والا.
ایک ہے ظاہر والا، ایک ہے باطن والا۔ ہم ظاہر کو تو بڑا سجاتے ہیں کہ بندوں کی نظر ہے، صوفیاء فرماتے ہیں یہ تیرے اندر کا انسان ہے، اس کو بھی نہلا دیا کرو، اس کو بھی تھوڑی بہت غذا دے دیا کرو، اس کی بھی تھوڑی سی زیب و زینت کر دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر پہ نظر ہے مخلوق کی اور اندر کے انسان پہ نظر ہے میرے رب العالمین کی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ رب العالمین نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ رب العالمین جب دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو ملائکہ کی نظر تھی مٹیریل پر، رب کائنات کی نظر تھی روح انسانی پر۔ انسان آیا تو دو حصوں میں آیا بنیادی طور پر، اس کی تقسیم ایک روح اور ایک جسم۔ روح کی اپنی غذا، جسم کی اپنی غذا، روح کا اپنا جہاں، جسم کا اپنا جہاں۔ جسم کی غذا مٹی سے پیدا ہوئی اور روح کی غذا الا بذکر اللہ کل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح۔ اے محبوب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کل الروح من امر ربی، فرما دو روح امر ربی ہے۔ اسی لیے جب بندہ فوت ہوتا ہے وہ دو حصوں میں بٹتا ہے، اس کا جسم ہم اٹھا کے نہلا کے کفن پہنا کے مٹی کو مٹی میں ملانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، لیکن رب العالمین اپنی روح کو اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں انسان کی وفات اور موت کا جب جہاں جہاں تذکرہ ہے وہاں راجع کا لفظ بولا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راجع کا معنی جانا نہیں ہوتا، راجع کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹ جانا۔ جب دنیا میں آئے تو کہا تم آئے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا آؤ گے، اللہ نے فرمایا واپس پلٹو گے۔ تو جہاں واپس پلٹا جاتا ہے وہ بندے کا اصلی وطن ہوتا ہے۔ میں کراچی جاؤں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کراچی واپس جا رہا ہوں، میں کہوں گا میں کراچی جا رہا ہوں۔ اور جب میں رکن آؤں گا تو میں کہوں گا میں رکن انا للہ و انا الیہ۔ صرف آنا نہیں فرمایا، واپس پلٹ کے آنا ہے تم نے۔ تو منزل، جسم کی منزل مٹی، اس کو ہم مٹی کی طرف لے گئے، اور روح کی منزل رب العالمین کی بارگاہ، اور روح رب کی طرف گئی۔ اب جسم اور روح ان کی غذا بھی الگ الگ، ان کے وطن بھی الگ الگ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں روز ازل یہی تو جھگڑا بنا کہ ملائکہ کی نظر تھی جسم پر، رب کی نظر تھی بندے کی روح پر۔ انسان دو ہیں، صورت والا اور سیرت والا۔ ملائکہ کی نظر تھی صورت والے انسان پہ، رب کائنات کی نظر تھی سیرت والے انسان پہ۔ یوں کہہ لیں کہ ملائکہ دیکھ رہے تھے مجھے یا آپ کو، رب دیکھ رہا تھا داتا علی حجویری کو۔ فرشتے دیکھ رہے تھے مجھے اور آپ کو، بے نمازیوں کو۔ فرشتے دیکھ رہے تھے بے نمازیوں کو، رب دیکھ رہا تھا پیر محمد کرم شاہ الازہری جیسے لوگوں کو۔ فرشتے دیکھ رہے تھے عام بندوں کو، میرا رب دیکھ رہا تھا حضور پیر سیال لجپال قمر الدین سیالوی جیسی ہستیوں کو۔ ملائکہ دیکھ رہے تھے عام انسان کو، رب کائنات دیکھ رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیوں کو۔
تو اللہ نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے ملائکہ، لیکن انی عالم، ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ۔ کچھ علماء اس طرف بھی گئے کہ محفوظ ہونا تو بڑا مشکل ہے، معصوم تو اللہ بنا دیتا ہے نا، اصل کمال تو ہے کہ بندہ معصوم نہ ہو، معصوم نہ ہو کہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ تو اس کمال کی وجہ سے بندے کو مقامات ملتے ہیں۔ اگر محفوظ عن الخطا ہونا کمال نہ ہوتا تو اولیاء کاملین کے یہ مدارج اور مراتب نہ ہوتے، بشرطے کہ ولی کامل ہو۔ میں تو یہ بات جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بندہ مومن کی ہے۔ پہلے بنتا ہے بندہ مومن، ایمان لایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان چیزوں پر لایا ایمان تو بنا مومن۔ اور جب اعضاء اور جوارح سے عمل شروع ہوا تو بندہ بنا مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا۔ پھر جب وہ مسلم و مومن بن گیا، اس نے اپنی خواہشات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نفس ایک طرف بلا رہا ہے، روح دوسری طرف بلا رہی ہے، اندر تذبذب اور کیفیت، اس تذبذب کی کیفیت کا عالم ہے، نیکی اور شر، اچھائی اور برائی۔ اب یہ ہر بندے کے اندر جنگ ہے، جو برائی پر فتح حاصل کر گیا وہ متقی بن گیا۔ علماء تصوف نے تقوی کی جو تعریف کی ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری زبان پر لوگوں کا عیب نہ ہو، ملائکہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی عیب نہ دیکھیں، اور تیرا رب تیرے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے۔ جب اس مقام پہ فائز ہوگے تو متقی بن جاؤ گے۔ جب تقوی کی دولت آئے گی تو پھر سلوک کی منازل طے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہمارے معاشرے کا پتہ کیا حال ہے؟ پھر ہم اوروں کو گالیاں دیتے ہیں، قصور ہمارا ہے، ہم ان کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں جو مومن بھی نہیں۔ متقی ہونا تو دور کی بات ہے، جو مسلم بھی نہیں۔ ارے اللہ نے پورے قرآن میں فرمایا متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یا اللہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم نے وضاحت کی، فرمایا بائیں طرف ہی تمہارا دل ہے، بائیں طرف ہی نفس کا ٹھکانہ ہے۔ جنگ ہے ادھر سے، اندر سے جنگ ہے۔ اگر اپنے نفس سے جنگ جیت گئے، دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ تعمیر خلیل اطہر است و دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ فرمایا دل بدست آور، یہ نفس کو قابو میں کر لو، دل ہاتھوں میں لے لو کہ حج اکبر است، یہ حج اکبر ہے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبوں سے بندہ مومن کا ایک دل اچھا۔ حضرت چراغ دل بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج ادا کرنے گیا تو خانہ کعبہ عمارت تو تھی، کچھ لوگ اولیاء کاملین کی کرامتیں سن کے سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ عمارت سے چلا گیا کہیں، عمارت رہتی ہے، ایک ہے خانہ کعبہ کی عمارت۔ اگر آپ خانہ کعبے کا پردہ ہٹائیں نا، عمارت کی بات نہیں ہے ایسا، اس کی عمارت تو بے ڈھنگے پتھر ہیں، اگر پردہ ہٹائیں نا آپ تو آپ کو ایک پتھر ایسا بھی نظر آئے گا، کوئی ایک چپا پورا باہر نکلا ہوا ہے، دو بار ایسے جا رہے ہیں، دو تین ایسے آ رہے ہیں۔ بات عمارت کی نہیں ہے،
کعبہ ایک ہے جسم کعبہ، ایک ہے روح کعبہ۔ چراغ دین بھی فرماتے ہیں میں جب گیا میں نے روح کعبہ کو غائب پایا، عمارت تو تھی روح کعبہ نظر نہیں آیا۔ اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا وہ میرا فلاں بندہ ہے کعبہ، روح کعبہ۔ اب اگلا جملہ ذرا توجہ سے سننا، فرمایا روح کعبہ اپنا قرب الہی اور تقویٰ اور روحانیت بڑھانے کے لیے فلاں میرا نیک بندہ ہے جس کے دل میں میں خدا رہتا ہوں اس کو دیکھنے گیا ہے۔ عمارت ادھر ہی تھی، طواف کرنے والے کر رہے ہیں، حج پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ بات تعمیر کعبہ عمارت کعبہ کی نہیں، بات جسم کعبہ کی نہیں، بات روح کعبہ کی ہے۔ وہ روح کعبہ اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے اللہ کے ان بندوں کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے جن بندوں کو رب العالمین نے یہ فرما دیا ہے کہ کائنات والو یہ میرے اور میں ان کا، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کنت بصرہ الذی یبصر بہ، کنت یدہ التی یبطش بہا، کنت رجلہ التی یمشی بہا۔ کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت میں بن جاتا ہوں، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، بصارت کی طاقت میں خدا بن جاتا ہوں۔ فرمایا وہ جو اپنے نفس کو قابو کر لیتے ہیں میرا رب اپنا ٹھکانہ ان کے دلوں کو بنا لیتا ہے۔ لیکن ہماری بد احتیاطی، بے علمی اور اندھی عقیدت، اس نے ہمارے خوبصورت مسلک اور عقیدے کو بدنام کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں ایسے پیروں کو جانتا ہوں جو 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی تو ایک طرف رہی ہے، 1 وقت کی بھی ان کو نصیب نہیں ہوئی، اور ان کے مریدین نے مجھے ان کی کرامت سنائی کہ وہ مقابلہ ہوا دوڑنے کا تو وہ دیوار پہ چڑھ گیا، انہوں نے دیوار کو ایڑی لگائی کہ دیوار دوڑو۔ اب ایک طرف تو حقیقت ہے ولایت کی، لیکن وہ ملتی کہاں سے ہے؟ ارے یہ لوگ تو متقی بننے کے قابل نہیں، جن کو آپ ولی کامل بنائے بیٹھے ہو، اور ہمارے عقیدے کو بدنام کر۔ اچھا کچھ اتفاقات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں ہو نا تو میں آپ کو ملنے جاؤں تو میں کہوں کہ آج بازار نہ جانا، خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ بازار اس دن جائیں تو آپ کو کوئی مس ہینڈ ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے۔ اگر میں ہوا نا پیر جی تو یہ اتفاق، اگر میں ہوا پیر تو یہ اتفاقی واقعہ میری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ولی اپنی ولایت ظاہر کرنے کے لیے کرامت دکھاتا ہے۔ کرامت کوئی خالہ جی کا کھیل نہیں ہے، کرامت ولی کامل دکھاتا ہی نہیں، نہ اس کی دکھانا نیت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کرامت میرے نزدیک اتنی بری ہے، خرقِ عادت واقعہ کو کہتے ہیں نا، تعریف بندے کو پتہ ہونی چاہیے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کرامت ہے کیا۔ اصل میں یہ جو خرقِ عادت واقعات ہوتے ہیں نا، ان کی ایک قسم نہیں ہے، ان کی 6 قسمیں ہیں۔ خرقِ عادت واقع، خرق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، عادت کا مطلب جو نظام ایک عادت سے چل رہا ہے اللہ کا، اس نظام کو پھاڑ کے، مثلا برف سردی دیتی ہے تو اس کو آگ جیسا گرم بنا دینا، یہ ہے خرقِ عادت۔
عادت یہ ہے کہ دھوپ میں گرمی ہوتی ہے، خرقے عادت یہ ہے کہ دھوپ چلچلا رہی ہو اور بندے کو سردی لگ رہی ہو، دھوپ میں بیٹھے، یہ خرقے عادت ہوا۔ آگ کا کام جلانا ہے لیکن وہ ہاتھوں میں پکڑ لے، عادت تو یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، خرقے عادت یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو پکڑ لے، یہ خرقے عادت ہے۔ تو خرقے عادت واقعات جو ہوتے ہیں یہ ایک قسم کے نہیں ہیں، اس کی قسمیں 6 ہیں۔